بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل سجدہ تلاوت کا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق جانیں گے۔ اور آپ احباب کے، آپ سامعین و ناظرین کے سجدہ تلاوت کے سجدے کے متعلق جتنے بنیادی سوالات ہیں ان سب کے اس ایک ہی ویڈیو میں جوابات دیے جائیں گے۔ سجدہ تلاوت کے سجدے کی نیت کیسے کرنی ہے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے نہیں کرنا، رکوع کرنا ہے نہیں کرنا، ایک سجدہ کرنا ہے یا دو سجدے کرنے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد سلام کو پھیرنا ہے یا نہیں پھیرنا، 14 سجدے جو ہے وہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، اگر کیے جا سکتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان تمام سوالات کو اس آج کی ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ کور کیا جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ اور پورا سماعت فرمائیں اور ان مسائل کو جانیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 14 آیات ایسی ہیں جو آیت سجدہ ہیں، یعنی کہ جن کے پڑھنے والے کے اوپر بھی اور ان آیات کے سننے والے کے اوپر بھی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ سننے والا چاہے ارادتاً اس پڑھنے والے کے پاس بیٹھا ہو یا غیر ارادی طور پر وہ اس کے پاس بیٹھا ہو، اس نے جب سن لیا تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کو ادا کرے، سجدہ کرے۔ اور قرآن مجید میں 14 مقامات ہیں جہاں پر آیت سجدہ ہے اور سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ سجدے کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ سجدہ تلاوت کرتے وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ سجدہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت سجدہ ہے اور یہ سجدہ میرے اوپر لازم ہے، میں اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر سے ساقط کر رہا ہوں۔ یہ نیت ہونا لازمی ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد سجدہ تلاوت کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا بلکہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد رکوع میں جانا ہے یا نہیں جانا، تو رکوع میں بھی نہیں جانا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں جا کر 3 تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد بیٹھ کر سلام نہیں پھیرنی بلکہ اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ کا سجدہ تلاوت جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے لیے تکبیر کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا بھی نہیں ہے، رکوع بھی نہیں کرنا اور سجدہ کرنے کے بعد سلام بھی نہیں پھیرنا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید بیٹھ کر پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو وہ کیا کھڑے ہو کر سجدہ کرنا ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افضل اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کا سجدہ کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت کا سجدہ ادا کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کا بھی سجدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا سجدہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کے سجدے کو کیا جائے، اور اس کا طریقہ کار مسنون جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اس کے بعد رہا یہ سوال کہ 14 سجدے ہیں قرآن مجید کے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ بہت ساری مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو پورا قرآن مجید پڑھ لیتی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم 14 سجدے ایک ہی مرتبہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 14 سجدے ایک ہی مرتبہ کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے یا آیت سجدہ سنی جائے تو فی الفور جو ہے وہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کو ادا کر دیا جائے، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ پتہ نہیں بعد میں یاد رہے یا نہ رہے، کیونکہ جب تک اس کو ادا نہیں کیا جائے گا وہ ذمے میں رہے گا، ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ سجدے کو ادا کر لیا جائے۔ بہرحال 14 سجدے اگر کوئی اکٹھے ادا کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ارادہ نیت ہونی چاہیے کہ میں قرآن مجید کے 14 سجدے جو مجھ پر واجب ہیں میں ان کو ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں چلا جائے، چلی جائے اور 3 تسبیحات کہے،
پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح 14 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سلام نہیں پھیرنی بلکہ کھڑے ہو جانا ہے. تو اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ سجدہ، اس سجدے جو 14 ہیں یہ ادا ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں تک اس کو شیئر بھی کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.